مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن ہے سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا، تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے۔ اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم۔ ہم پرانی بات نہیں کرتے، یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں۔ اتنا وسیع۔ اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ کہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو سورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا، فرمایا ڈر جاؤ۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ،
ڈاٹ نکل گیا، پر تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ اب دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھیں کتنا ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نہیں پائی تو جان ہی دیتی رات تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے
کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی پانچوں نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے ہیں تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے۔ تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر، یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں لاگو پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتا ہے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے،
مجھے تو آفیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر، آفیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے آفیت ہی مانگنی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے آفیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو آفیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ آفیت کیا ہے؟ آفیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں باطنی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے، یہ آفیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں آفیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، آفیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں آفیت کا مطلب ہے دل کا قرار، آفیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، آفیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو آفیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ہیں ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھائی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں، وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کو پتا ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی، سارا پتا ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے
دعا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے سجدے کی توفیق نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر نہ آنا. رکھ سارا کچھ پاس. رب سے عافیت مانگی جائے, اس سے اس کا فضل مانگا جائے, اس سے اس کا کرم مانگا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے, توجہ دیتے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن, اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا, طلب عافیت نہیں ہوتی, اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا, یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے, اب اللہ سے عافیت مانگ لو, اس کی پناہ. ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں. رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. دعاؤں میں بھی حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا, ایک مولانا ہے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں, تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی, کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی ہے تو وڈی ساری منگو. آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے, رب دے تو بڑی دے, اور رحمت سے دے, اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی, اللہ تجھے اس کا اجر